اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سفر فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس علاقے میں ایک عورت تھی جس نے سارے لشکر کے لیے روٹیاں تیار کی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ میں آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ جب یہ عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بچہ ہے، میں جب بھی تنور پر روٹیاں لگاتی ہوں تو میرا بچہ میرے پاس آ جاتا ہے۔ میں اپنے بچے کو تنور کے پاس نہیں آنے دیتی کہ میرے بچے کو آگ کی گرم ہوا نہ لگ جائے، کیونکہ میں ماں ہوں۔ ماں کا دل بہت ہی نرم و نازک ہوتا ہے، وہ اپنی پیدا کی ہوئی اولاد کو کس طرح سے مشکل میں دیکھ سکتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو خدا ہم کو کس طرح سے جہنم میں جانے دے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی بات سن کر اپنا سر جھکا لیا۔ آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے۔ حضور اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے۔ جبریل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عورت کو فرما دیں۔ ترجمہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جان پر خود ہی ظلم کیا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، کیا مانگتا ہے میں اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لوگ خود توبہ نہیں کرتے، یہ لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کرتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی، جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، جنت سے جانے سے کون انکار کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے میری اطاعت نہ کی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار چند فرشتے اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ علیہ السلام سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے ایک دوسرے سے فرمایا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے۔ ان میں سے کچھ فرشتوں نے اپنی رائے دی کہ یہ سو رہے ہیں، کچھ نے یہ کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جاگتا ہے۔ چند فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس بندے جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں آ گیا ہو، اس دعوت میں سے کھایا۔ جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی تو ظاہر ہے کہ نہ تو وہ کھا رہے گا اور نہ ہی اس کو کھانے کو کچھ ملے گا۔ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بعض فرشتوں کا کہنا ہے کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار ہوتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ جنت گھر ہے، وہ گھر جنت ہے، اور بلانے والے آپ علیہ السلام ہیں۔ لہذا جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے حضور کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور حضور کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں، جس نے آپ کی بات کو مانا اس نے اللہ کی بات کو مانا، جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی بات کا انکار کیا اس نے اللہ کی بات کا انکار کیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ، کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات کو مان لی اور سر شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے، بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا، وہی ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح حملہ کر کے ان کو ہلاک کر دیا، بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر آیا انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔